عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني. اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے اپنے تعارف کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دے رہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے. کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے گا کہ یہ نماز اس میں اللہ کی یاد پیدا کرے گی، اور جو نماز کو ضائع کرے گا کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. کفر تک پہنچنے کا سب سے زیادہ مختصر راستہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر سے ملا دیتا ہے، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو باڑ ہے وہ صرف نماز ہے. جو آڑ ہے، جو دیوار ہے، وہ نماز ہے. کہ جب مسلمان نماز چھوڑ دے گا تو پھر اس کے کفر تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ کفر کے راستے پر پڑ گیا. یہ مسلمان کفر کے راستے پر پڑ گیا. امت میں ارتداد آتا اسی راستے سے کہ جو نماز پر ہیں کہ وہ دین پر باقی رہیں گے، اور دین پر کہ اسلام پر تو کم سے کم رہیں گے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے جاتے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے. لوگ دھوکے میں ہیں، مسجد بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور مدرسہ بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور یتیموں میں اور جو ہے یتیموں کے لیے گھر بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور غریبوں کو کمبل تقسیم کریں گے سردی میں تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور دواخانے کھلوا دیں گے اور اسپتال بنوا دیں گے اور کنویں کھدوا دیں گے اور بجلی لگوا دیں گے. جی بہت بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نماز چھوڑ کر اپنے مال کو دین کے کاموں میں لگا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں قطعاً. کیوں میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں؟ اسلام کے اندر دوسرے خیر کے کام غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، حضور کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں غیر مسلم کے کام. مسلمانوں کی مدد کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی مدد ان کی دنیا میں کہ یہ تو ان کی حاجت ہے، اور حاجتیں تو سب میں برابر ہیں، مسلمانوں کے غیر مسلم ہو. بھوک اسے بھی لگے اسے بھی لگے، ننگا پن اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بے گھر یہ بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن کفر اور اسلام کے درمیان فرق کہ صرف نماز کا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے برے کام ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. غیر مسلم بہت سے اچھے کام کر لے گا لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھے گا. بہت سے اچھے کام کر لے گا، غریبوں کا کام بھی آئے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا. بہت سے غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تجارت میں، یا اپنی چیز اصلی بناتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. اور مسلمان کہ یہ بہت سے برے کام کر لے گا، انسان ہے، بشر ہے، کہ اس کی نفسانیت اور اس کی حیوانیت اس سے گناہ کروا دے گی، لیکن مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، جس طرح کافر سے اس کی امید نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے نماز کا. اس نماز کو اپنے اندر اتارنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں.
میں سچی عرض کرتا ہوں اگر بے نمازی نماز کی دعوت پر آ جائیں تو یہ نماز پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک نماز کی دعوت دینے کا اہل نہیں سمجھتے جب تک خود نماز نہ پڑھیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ نماز کی دعوت دے گا نہیں اس وقت تک نماز پر آئے گا نہیں۔ دعوت کا خاصہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دوسروں کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، کہ دھوکے میں ہے۔ وہ جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا، جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا۔ اس کام کو وہی سمجھا ہے جو اس کام سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرے، وہ اس کام کو سمجھ گیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو جو دوسروں کی اصلاح کے لیے کریں گے ان کی اصلاح تو ہوگی نہیں، دوسروں کی چاہے ہو جائے لیکن ان کی اپنی نہیں ہوگی، اور جب یہ دوسروں کے لیے کریں گے تو پھر یہ جلدی کام چھوڑ بھی دیں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے، ہم نے ان کو نماز کو کہا وہ تیار نہیں ہوئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ان کو تعلیم کے لیے کہا وہ نہیں آئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، تو اس طرح گشت بھی چھوٹے گا، تعلیم بھی چھوٹے گی، نماز بھی چھوٹے گی، کہ اس کام کو جو اپنے لیے کرے گا وہ تو اس پہ قائم رہے گا۔ جس طرح تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے اور وہ تجارت پر قائم رہتا ہے کہ بہت سے گاہک اس کی چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ نہیں لیں گے تو دوسرے لیں گے۔ ہدایت تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہدایت کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں، کہ نہیں ہدایت تو کہ کس کی قسمت میں ہے کس کی نہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ذمہ تو سب پر محنت کرنا ہے۔ جس طرح تاجر سب کو چیز پیش کرے گا، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا، لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ لوگ نہیں خریدتے چلو چھوڑ دو، کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور ہم محنت کریں دوسروں کے لیے، جب وہ انکار کر دیں گے تو پھر ہم اپنی محنت چھوڑ دیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں بنیادی طور پر یہ طے کر لو کہ جس چیز کی دعوت ہے ہماری اپنی ذات کے لیے ہے تو یہ چیز ہمیں ترقی بھی دے گی اور یہ چیز ہمیں اس محنت پر قائم بھی رکھے گی، اور اگر یہ محنت دوسروں کے لیے ہو گئی تو ہماری اپنی ترقی بھی رکے گی اور ہم اس محنت پر قائم بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ لوگوں کو انکار کرنے کی وجہ سے ہم انہیں دعوت دینا چھوڑ دیں گے کہ بھائی اب لوگ نہیں مانتے کہ چھوڑ دو۔ امت کے اندر سے مولوی صاحب بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ختم ہی اس لیے ہوا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر محض دوسروں کے لیے سمجھا جانے لگا، حالانکہ بھلائی کا حکم کرنا اپنے اندر بھلائی پیدا کرنے کے لیے ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا اپنے اندر سے اس برائی کو نکالنے کے لیے ہے۔ لیکن جب کوئی بھلائی کا حکم کرتا ہے یا برائی سے روکتا ہے تو اس کے سامنے دوسرے ہوتے ہیں جس سے اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑائی اس کو بڑے کام سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعوت دینے میں دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ کیجو، اپنی اصلاح کی غرض سے کرو۔